بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری کمر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اچانک ہی میرا شوہر میرے قریب آ کر اچھلنے لگا۔ یہ میری دلہن ہے، اس سے برتن نہ دھلواؤ۔ میں جو پہلے ہی بہت زیادہ دکھی تھی، اپنے شوہر کی یہ حرکتیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ابا نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا۔ ابا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں مشکل حالات سے نہیں لڑ سکتی، اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ کافی دیر میرے پاس کھڑے اسی طرح سے چلاتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے روکوں۔ اس کی حرکتیں دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے اپنی ساس سے باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس بھی وہاں پر آ گئیں اور انتہائی نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھو تو تمہارے ساتھ تمہارا شوہر کتنا اچھا لگ رہا ہے، دونوں کی جوڑی بہت ہی مکمل لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت ہی اونچے گھرانے میں کی تھی۔ لڑکا بہت خوبصورت اور امیر تھا۔ جس دن میری نند کی رخصتی تھی، اس دن بے ساختہ میرے دل سے بد دعا نکلی کہ جس طرح اس کی ماں نے مجھے تکلیف دی ہوئی ہے، اسی طرح اس لڑکی کو بھی آگے جا کر تکلیف ملے گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بد دعا الٹا میری طرف آ جائے گی۔ اس دن کے بعد سے میری ساس کا رویہ میرے ساتھ مزید برا ہو گیا۔ اب وہ دن رات مجھے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ اس نے مجھے نوکر ہی سمجھ لیا تھا، یہاں تک کہ اس نے میرا بستر بھی اپنے بیٹے کے کمرے سے اٹھا کر نوکروں کے کوارٹر میں رکھ دیا تھا، اور سب نوکروں کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری اوقات ہماری نظروں میں اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس دن میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، کبھی بھی اس نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ میری ہر خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ لیکن یہاں پر آ کر میرے باپ نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ میرے باپ نے مجھے بے قدرے لوگوں کے حوالے کر دیا تھا، جن کے سینے میں دل کے بجائے پتھر دھڑکتے تھے۔ انہیں اپنے درد کے علاوہ کسی اور کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے لوگوں کو یہ روبوٹ سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ باقی لوگوں کے تو احساسات اور جذبات ہی نہیں ہیں۔ میں ہر وقت ہی روتی رہتی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتی رہتی۔ اپنے گھر میں مجھے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ میری سہیلیاں میرے نصیب پر رشک کرتی تھیں اور مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر کسی لڑکی کا نصیب ہو تو وہ بالکل حمیرہ جیسا، جسے کسی بھی چیز کی کوئی تنگی پریشانی ہی نہیں ہے۔ اس کی تو ہر بات ہی اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں ہمیشہ ہی مسکرا دیتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے نصیب کو اتنی بری نظر لگائیں گے کہ میری حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اب تمہیں یہ بھی نہیں دعا کر سکتی تھی کہ مجھے کوئی شہزادہ بچانے کے لیے آ جائے، کیونکہ میرے نصیب میں جو مرد لکھ دیا گیا تھا وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ خود دوسروں کے سہارے پر تھا۔ مجھے خود سے زیادہ اسد کے لیے افسوس ہوتا تھا، کیونکہ اسد کی زندگی مجھ سے بھی بہت بری تھی۔ ایک تو پہلے ہی اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، دوسرا اس کے گھر والے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے تھے۔ اکثر تو وہ زخمی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ بعد میں جا کر پتہ چلتا تھا کہ گلی کے بچوں نے اسے پتھر مارے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے ان حالات کا سامنا کروں۔ میں نے اپنے سسرال والوں کو ایک مرتبہ کہا بھی کہ اسد کو ہسپتال لے کر جائیں اور کسی دماغی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں۔ میری بات سن کر میری ساس بھڑک اٹھیں اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اپنے بیٹے کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ ارے میں نے اسے جنم دیا ہے، مجھے اس کی تم سے بھی زیادہ فکر ہے۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ساس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔
مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہرگز بھی ہسپتال نہیں لے کر جائیں گی، کیونکہ اگر اسے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی یہ کام کر لیتی۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ آخر کس طرح کی ماں تھی جسے اپنے بیٹے کی بھی فکر نہیں تھی، حالانکہ یہ اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی وہیں اپنے گھر میں ہی ٹھہر گئی ہے۔ اب تو میں صرف اور صرف اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ میں نے امی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن امی یوں برتاؤ کرنے لگیں جیسے انہیں میری باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ جب میں نے زیادہ ضد کی تو آخر میں انہوں نے مجھے صبر کی تلقین کر دی اور مختلف عورتوں کی مثالیں دینے لگیں کہ ان عورتوں نے بھی ساری زندگی صبر ہی کیا تھا۔ مجھے امی سے بالکل بھی اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید مجھے گھر واپس آنے کے لیے کہہ دیں گی، یا مجھے کہیں گی کہ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میری ماں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا۔ اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ الفاظ یاد کر کے میں ساری رات ہی روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے جسے اپنی بیٹی کے درد کے بارے میں معلوم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بعد میں جب میں نے اپنی بہن سے بات کی تو میری بہن نے مجھے بتایا، دراصل ابو کی طبیعت ان دنوں بہت خراب ہے۔ ابو کی خراب طبیعت کا سن کر میں پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ ابو کو کیا ہوا ہے۔ بہن نے گہری سانس لی اور کہا کہ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ابو کے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ ابو نے ہمیں سرسری بتایا ہے کہ انہیں دماغ کا کینسر ہے، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیل سے بات نہیں کی۔ میں انہیں اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی، ان کے سارے ٹیسٹ اپنی نگرانی میں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابو نے اس بات سے سختی سے منع کر دیا اور مجھے کہا کہ تمہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا بڑا اور سمجھدار ہوں کہ اپنا علاج خود کروا سکتا ہوں، لہٰذا میری فکر مت کرو اور اپنے مستقبل کی طرف دھیان دو۔ یہ کہہ کر میری بہن خاموش ہو گئی، جبکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسئلہ کوئی بڑا ہے۔ اسی وجہ سے تو ابو کسی کو بھی اپنے ساتھ ہسپتال لے کر نہیں جا رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ میں اپنے ابو کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت خاموش طبع تھے۔ وہ اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا تو وہ اس مسئلے کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتاتے۔ وہ ہمیں بھی کہتے تھے کہ اپنے دکھ انسان کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھنے چاہیے، کیونکہ جب انسان دوسروں کو دکھ بتانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے دکھوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ انسان کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اس کے دکھوں پر خوش ہوتے ہیں۔ ابا کی یہ بات مجھے یاد آ گئی، مگر میں ابا کی طرح اتنی بہادر اور مضبوط نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری کسی طرح سے زندگی سے جان چھوٹ جائے، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، مگر اب مجھے اس سب سے نکلنا مشکل ہی لگ رہا تھا۔ پہلے کبھی کبھار مجھے میری امی ملنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ اس دن میں شکر ادا کرتی تھی، کیونکہ وہی ایک دن ہوتا تھا جب میری ساس مجھ پر ظلم نہیں کرتی تھی۔ وہ میری ماں کے سامنے مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتی تھیں۔ اس کی زبان مجھے بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتی تھی۔ میری ماں کے میرے گھر سے نکلتے ہی وہ میری چوٹی پکڑ لیتی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ مجھ پر اتنا ظلم کیوں کرتی ہیں۔ میں نے آج تک کبھی بھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ وہ مجھے جو بھی کہتی، جیسا بھی کہتی، میں خاموشی سے مان لیتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ اکثر میں کام کر رہی ہوتی تو مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا تھا۔ جب میں گردن اٹھا کر دیکھتی تھی تو میری تائی میری طرف یوں دیکھ رہی ہوتی تھی جیسے میں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر لی ہے، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے وہ مجھے گالیاں دینے لگتی، اور اگر کبھی ان کا بس چلتا تو وہ اپنے پاس پڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر میرے پاس آ جاتی تھیں اور مجھے پیٹنا شروع کر دیتی تھیں۔ میری حالت ان چند مہینوں میں بہت بری ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے میری صحت بہت اچھی ہوتی تھی
اور ہر کوئی میری تعریف کرتا تھا، لیکن اب میں صرف اور صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف میری امی کے خوف کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میری امی کو ڈر تھا کہ اگر میں یوں واپس گھر آ گئی تو میرے ماں باپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا اور شاید ان کا ٹیومر بھی بگڑ جائے، میری وجہ سے ان کی جان چلی جائے۔ خیر، ڈر تو مجھے بھی اس بات کا تھا، لیکن پھر بھی میں اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر بچوں کی طرح اچھلتا اچھلتا باہر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون غصے سے کھولنے لگا، کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے ہی مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو آج میرے ساتھ ہی سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ ابھی اسی وقت اسے مارنا شروع کر دوں، لیکن پھر خدا کا خوف کرتے ہوئے رک گئی۔ میں جانتی تھی کہ بے گناہ پر ظلم کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کروں۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا اور مجھے جلدی سے اپنی جیب سے نکال کر ایک پوٹلی دکھانے لگا۔ وہ پوٹلی دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ کھولتی اور دیکھتی اس میں کیا ہے، میری سانس تیزی سے باہر نکل آئیں۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں وہ پوٹلی دیکھی تو اس نے آگے دیکھا نہ پیچھے اور مجھ پر جوتوں کی بارش شروع کر دی۔ میں خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے مارے ہی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری سب سے چھوٹی نند وہاں پر آ گئی۔ وہ بھی اپنی اماں کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں ماں بیٹیاں مجھے بہت ہی بے دردی کے ساتھ مار رہی تھیں۔ مجھے بہت تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، چونکہ یہ بنگلہ بہت بڑا تھا اور آس پاس بہت کم گھر ہی موجود تھے۔ اس وجہ سے انہیں لوگوں کی بھی ٹینشن نہیں تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو قریب ہی کھڑا خوشی سے اچھل رہا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا۔ میں نے چلانا بند کر دیا اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان لوگوں سے جوتے کھانے لگی۔ جب وہ دونوں مار کر تھک گئیں تو دور جا کر بیٹھ گئیں۔ مجھ میں اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں زمین سے اٹھ سکوں۔ اچانک ہی وہاں پر میری بڑی نند آ گئی۔ میری بڑی نند کی بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میری ساس کو ملنے کے لیے آئی تھیں۔ اس کے شوہر نے جب میری یہ حالت دیکھی تو وہاں پر کھڑی عورتوں کو حیرت سے دیکھنے لگا اور ان سے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی یا وہاں پر کھڑی کوئی عورت بولتی، میرا شوہر اچھلتے ہوئے کہنے لگا، اس کو اماں نے مارا ہے، اس کو اماں نے بہت جوتے مارے ہیں۔ اس انسان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ایک بہت بڑا وکیل تھا۔ اس نے پہلے ناسمجھی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر وہ میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا آنٹی یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میری ساس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگی، ارے بیٹا، تم اس پاگل کی بات پر کیوں یقین کرتے ہو؟ یہ بیچاری تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اتنی بری طرح سے گری ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کوئی اور بہانہ بناتی، اس لڑکی نے وہاں پر کھڑے تمام لوگوں کو خاموش کروایا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور مجھے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میری نند سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے آئی، اس سے پہلے کہ وہ میرے بازو اپنے شوہر سے چھڑواتی۔ اس کے شوہر نے اسے زور سے سائڈ پر دھکا دیا اور انتہائی غصے سے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم لوگ اس قدر وحشی ہو سکتے ہو۔ میری نند حیرت سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس سے اپنے شوہر سے اس بات کی ہرگز بھی امید نہ ہو۔ تھوڑے ہی دن پہلے جب وہ آئی تھی تو اپنی ماں کو بڑی خوشی سے بتا رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب وہ ساری باتیں صرف اور صرف میری ہی مانتا ہے
اور اس کے علاوہ اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مجھے جلد دے کر اپنے والدین سے الگ ہو جائے گا۔ تب نن کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر شکل سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی کی باتوں میں آ جائے گا۔ اب میری نند کا پول بھی سب کے سامنے کھل گیا تھا۔ اس کا شوہر اس کے قابو میں نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے شوہر کے قابو میں تھی۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، ہمیں معاف کر دیں، اور میرا تو اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میں تو آپ کے ساتھ ابھی گھر کے اندر داخل ہو رہی ہوں، یہ سب تو امی نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا کہا اور اسے دھمکی دی کہ فی الحال تو میں اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ دوبارہ یہاں پر آئے گی، تب اگر کسی نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر وہاں پر موجود تمام عورتیں ہی خوفزدہ ہو گئیں۔ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان اس قدر زہریلا ہو سکتا ہے۔ اس انسان نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنی گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے ایک ہسپتال لے کر گیا، جہاں پر پہلے اس نے میرا علاج کروایا، میرے زخموں کو صاف کروایا۔ پٹی وغیرہ کروانے کے بعد وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے گردن جھکا دی اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے سسرال واپس چھوڑ دو، کیونکہ میں اس حالت میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی۔ میری والدہ کبھی بھی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی، اور جہاں تک میرے والد کا سوال ہے تو میری یہ حالت دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے والد کی موت کا سبب بنوں۔ میری باتیں سن کر وہ حیران ہو گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کا یہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہو گی؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے بتایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ چند لمحوں تک وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگا، اگر میں تمہاری مدد کروں تو کیا تم میری مدد قبول کرو گی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس سے پوچھا کہ تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ تم شاید اس عورت کی بیٹی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس عورت کی بہو ہو۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ تم اس کے ایک پاگل بیٹے کی بیوی ہو تو مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہوا، کیونکہ اتنی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی کے ساتھ یہ بڑی زیادتی تھی۔ کم از کم تمہارے اماں ابا کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہے جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ میں کسی طرح سے تمہیں حاصل کر لوں، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے تمہاری نند سے اس وجہ سے شادی کی کیونکہ اس کے ذریعے میں تمہارے قریب ہونا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور جہاں تک تمہاری نند کا سوال ہے تو وہ عورت میرے قابل ہرگز نہیں ہے۔ وہ ایک نمبر کی زبان دراز ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں بہت پہلے ہی پتا چل گیا تھا، لیکن میں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید شادی کے بعد وہ سدھر جائے گی، لیکن اس کی حرکتیں مزید مشکوک ہو گئی ہیں۔ اب تو وہ سارا دن فون پر نہ جانے کس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، لیکن وہ نہیں جانتی کہ میں اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے پہلی ہی ملاقات میں شادی کی پیشکش کر دے گا۔ پہلے تو میں کنفیوز ہو گئی، پھر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا، کیونکہ میں شادی شدہ تھی اور میرے لیے یہ بات ہرگز بھی مناسب نہیں تھی کہ میں کسی اور کی شادی کے پرپوزل سنوں یا کسی کو اتنی اجازت دوں کہ وہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، مگر مجھے آپ کی پیشکش میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔
بہتر یہی ہے کہ آپ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کریں اور دوبارہ کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہ آئیے گا۔ آج آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ اب میں دوبارہ کبھی آپ سے ملوں۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اسے مجھ سے اس بات کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ آپ کے منہ میں تو زبان بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں مزید غصہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ آخری بار سوچ لیں، کیونکہ اس طرح کے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، لیکن باہر آ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر واپس کیسے جاؤں۔ میرے پاس پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی میرے پیچھے آ گیا اور مجھے کہنے لگا، چلے گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ میری ساس اور نندے بے چینی کے ساتھ گھر میں چکر کاٹ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر دوبارہ جھپٹتی، وہ لڑکا وہاں پر آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر آج کے بعد آپ لوگوں نے اس پر ظلم کرنے کی کوشش کی تو میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کروں گا اور آپ لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میری سانس تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ میری نند اس کی طرف بڑھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میری بات کا یقین کریں، میرا اس میں ذرا بھی قصور نہیں ہے، یہ سب تو صرف اور صرف اماں نے کیا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کی اماں نے اس کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھا، مگر وہ اس وقت اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس شخص کو اپنی بیوی کی حقیقت کے بارے میں پتا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بیوی ابھی بھی اس کے سامنے کھڑی ڈرامے لگا رہی ہے، جبکہ میری نند اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے اب ان ماں بیٹیوں کی چالاکی پر بھی ہنسی آ رہی تھی، جنہوں نے خود کو 30 مار خان سمجھ لیا تھا اور یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، مگر یہ انسان ان کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک اور ہوشیار تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اپنی پیاری اور معصوم سی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میں اب تمہاری ماں اور بہنوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی اس ظلم کے خلاف ہے اور کبھی بھی اس طرح کے ظلم کا ساتھ نہیں دے گی۔ سمیرہ تیزی سے کہنے لگی، ہاں، میں تو حمیرہ سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کا بہت خیال بھی رکھتی ہوں۔ یہ تو میری شادی ہو گئی ہے جو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر آپ فکر مت کریں، آج کے بعد اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ اگلے ہی دن وہ یہاں سے چلے گئے۔ ان کی جانے کے بعد میری زندگی کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اب میری ساس مجھ پر پہلے کی طرح ظلم نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی زبان ابھی بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ مجھے ذہنی تکلیف دیتی تھی۔ دوسری طرف میرا شوہر ان دنوں گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا تھا، مجھے اس کی کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے 1-2 بار اپنی ساس سے اس بارے میں پوچھا، لیکن میری ساس نے مجھے خاموش کروا دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں اس پاگل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو قسمت میں ہی یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کی موت بھی کسی دن سڑک پر ہی ہوگی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل ہول اٹھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے منہ سے اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتی ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، وہ آپ کا سگا بیٹا ہے، لیکن انہوں نے میری بات کی طرف دھیان نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے کے اندر چلی گئیں۔ جس دن سے اس انسان نے میری جان بچائی تھی، اس دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرے جیٹھ کا رویہ کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے ہر وقت بیٹھا گھورتا رہتا تھا۔ میں نے 1-2 بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے بہت ہی عجیب انداز میں مجھے جواب دیا، اور اس کی باتیں سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایک دن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ہی میرا شوہر میرے قریب آ کر بیٹھا اور خاموشی سے برتن اٹھا کر دھونے لگا۔
یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے جا کر ملی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اس کی آنکھیں نارمل انسان کی طرح لگی تھیں۔ آج ان میں نہ تو کسی قسم کا کوئی نشہ تھا اور نہ ہی ان میں نہ سمجھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا مقام پہچان گیا ہے اور یہ بھی جان گیا ہے کہ میری اس کی زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ وہ زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں بیٹھا اور دوبارہ سے چلا گیا۔ دن مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس سب کو اب 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک ہی میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے ہی جیٹ تھا۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا، میں تیزی سے کمرے سے نکل کر بھاگی بیرونی گیٹ پر اور جا کر میں نے زور سے کسی کے ساتھ ٹکرائی۔ گردن اٹھا کر دیکھی تو سامنے ہی میرے ابا کھڑے تھے۔ ابا کو دیکھ کر میں ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام داستان سنا دی، کیونکہ اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور آج تو انہوں نے میری عزت پر وار کر لیا تھا، اور یہ میں کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس اور نندے بھی یہ گھر واپس آ گئیں۔ اسی وقت میرے ابا نے کہا کہ آج میں دوبارہ تمہاری زندگی کے لیے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ اس دن ابا نے ہمیں جو بھی فیصلہ سنایا وہ سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ پہلے تو مجھے ابا کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے میرا نام پکارا اور مجھے کہا کہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تمہیں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا اور ایک بہت ہی پیاری زندگی ہماری منتظر ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری نند کے شوہر نے میرے ابا کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر ابا نے ان 3 مہینوں میں میرے شوہر کا علاج کروایا، جس سے میرا شوہر مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اسی وقت اس لڑکی نے میری نند کو طلاق دے دی اور کہا کہ تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، چونکہ سب کچھ میرے شوہر کے نام پر تھا۔ اسی وجہ سے سب لوگ ہی میرے شوہر کی خوش آمدید کرنے لگے، لیکن میرا شوہر تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے جتنی بھی مصیبتیں سہی تھیں ان سب کا اجر مجھے مل چکا ہے۔ میں بھی خود بہت خوش ہوں۔